مگر رضوان کی ہمت والا تر رہی۔ جب رستہ طویل ہو اور قدم شروع میں ہی ڈگمگا جائیں تو کامیاب وہی رہتا ہے جو حواس کھونے نہ دے اور منزل سے پہلے منزل سنبھل جائے۔ پاکستان بھی اسی طویل رستے کی ابتدا میں خوب ڈگمگایا، مگر بھلا ہوا کہ بیچ راہ ہی سنبھل بھی گیا۔ پاکستانی بولنگ کا آغاز مثالی نہ تھا۔ شاہین افریدی صحیح لینتھ کی کھوج میں مینڈس کے لیے ترنے والا بنتے رہے اور حسن علی کی درستی کی بدولت دوسرے کنارے سے جو کچھ کنٹرول پاکستان کو میسر ہو رہا تھا وہ بھی حارث رؤف کے ابتدائی سپیلز میں ہوا ہو گیا۔ اس پر ستم ظرفی یہ رہی کہ جس ٹورنامنٹ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سپنرز کا کردار اہم تر ہونے کو ہے، وہاں حسب معمول شاداب خان اور محمد نواز ایک بار پھر روٹھی فارم کو منانے کی تگ و دو میں نظر آئے۔ بعید نہ تھا کہ جو قہر جنوبی افریقہ نے دہلی میں سری لنکن بولنگ پر ڈھایا تھا ویسا ہی یہاں پاکستانی بولنگ پر بھی بیت جاتا، مگر اننگز کے بیچ سپنرز کو بھی صحیح لینتھ مل گئی اور تیسرے پاور پلے میں سپیلز بھی اپنی اصل کو لوٹے۔ کسی بہت بڑے مجموعے کے سمت گامزن لنکن بیٹنگ اپنے لوور آرڈر کے ہاتھوں پست قدم رہ گئی۔ حیدرآباد کے پچ عموماً بلے باز کے لیے یوں زرخیز نہیں ہوا کرتی، مگر یہاں کوئٹر نے کچھ ایسا جادو جگایا کہ نئی گیند کے ساتھ پیسرز کو درکنار سپنرز کو بھی سانس لینا محال ٹھہرا۔ داسون شنکا نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ اس سوچ کے تحت کیا تھا کہ پچھلے میچ کے بعد شاید دباؤ میں گھری بولنگ کے عزائم بلند کرنے کو سکور بورڈ پر ایک ایسا حوصلہ افزا مجموعہ جڑا ہوا ہے کہ وسائل کی کامیابی سے 2-4 اٹیک کی ہمت باندھنے کو کافی ہو رہے، مگر میچ تمام ہونے تک یہ طے کرنا دشوار ہو چکا تھا کہ دونوں ٹیموں کے فیلڈنگ اور بولنگ ڈسپلن میں سب سے بدتر کسے ٹھہرایا جائے۔ جہاں پاکستانی فیلڈنگ بھول بھلائیوں میں کھوئی نظر آئی، وہاں سری لنکا کا نظم و ضبط اس سے بھی ابتر نکلا۔ پاکستانی تھنک ٹینک نے باہر طور پر ایک ایسی غلطی بار بار دہرانے کے بعد یہاں بالآخر درست قدم لے رہی ہے اور فخر زمان کو آرام دیتے ہوئے عبداللہ شفیق کو ہنر آزمانے کا موقع دیا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے پاکستانی ٹاپ آرڈر جس کم مائکی کا شکار ہے، وہاں عبداللہ کے لیے یہ امتحان سہل نہ تھا، مگر جس طرح کی تکنیکی مضبوطی اور اعصابی پختگی عبداللہ شفیق میں جھلکتی ہے وہ فی زمانہ نوجوان کرکٹر میں خالی ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ عبداللہ کی ذہنی بلوغت کا مکمل نمونہ تھا کہ یکے بعد دیگر امام الحق اور بابر اعظم کا ساتھ گنوانے کے بعد بھی پھر انہیں محمد رضوان کی شکل میں وہ آزمودہ کار سنگت میسر ہوئی کہ جس نے دوسرے کنارے سے بھرپور سنبھالا دیا۔ وہ پاکستان میچ کی چال سے بہت پیچھے رہ چکا تھا، مگر ان دونوں نے کہیں بھی مطلوبہ رن ریٹ کو اعصاب پر حاوی نہیں کیا اور شانکا کی غلطیوں کے مد نظر ون ڈے کرکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ T20 کے برعکس یہاں کئی ایک پڑاؤ آتے ہیں اور ایک مرحلے کی پست ہمتی کا ازالہ کرنے کو دوسرا مرحلہ میسر ہوتا ہے۔ پاکستانی بولنگ ہی کی طرح بیٹنگ بھی ابتدا میں جہاں ڈگمگا گئی تھی، اننگز کے دوسرے مرحلے میں اس لغزش کے پاک کو کمال مہارت سے رفع کر دیا۔ جہاں سعود شکیل کی شمولیت سے مڈل آرڈر کی کجی دور ہوئی تھی، وہیں عبداللہ شفیق کی آمد سے ٹاپ آرڈر کا نقص بھی دور ہو گیا اور ان کی شاندار اننگز کے طفیل ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف طے کرنے کا ایک نیا ریکارڈ پاکستان کے نام ہوا۔ اگرچہ 4.5 بولرز پر مشتمل اٹیک کے ہمراہ میدان میں اترنا کسی بھی فیلڈنگ کپتان کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا، مگر سبب دور اندیشی پر مائل سری لنکن کپتان نے بھی بولنگ تبدیلیوں میں بارہا ایسی غلطیاں کی کہ رن ریٹ کے بوجھ تلے دبتی پاکستانی بیٹنگز کو نئی زندگی ملتی رہی اور سب احوال سے بالا تر رہی محمد رضوان کی ہمت کہ کوئی انجری ان کا رستہ روک پائی اور نہ ہی تھکن ارادوں میں حائل ہو پائی کہ منزل تک پہنچ کر ہی دم لی۔